مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو پیدا کیا ہے، خواہ وہ کسی حال میں ہو، اس کو زندگی کی آسائش بھی دی ہے، زندگی کا حسن بھی عطا کیا ہے، اور راہ راست کی خبر بھی دی ہے. ان من امت الا کوئی قوم گزری نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا نہیں. کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں رہنمائی دینے والا کوئی نہ آیا ہو. تخلیق کرنے والے نے رہنمائی کے اصول بھی دے دیے ہیں، راہ راست پہ چلنے کے قاعدے بھی سمجھا دیے ہیں، اور اس لیے انبیاء کرام بھیجے گئے. انبیاء ہدایت کے ستارے تھے، ہدایت کے پیغامبر تھے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھانے والے تھے. اور ان کے ساتھ قدرت نے بعض انبیاء پر، بعض رسولوں پر کتاب کی شکل میں رہنمائی کا صحیفہ بھی نازل کیا ہے. قرآن مجید نے آیت کو خود ذکر کیا ہے، اگرچہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہی صحیفے الہامی ہیں جن کا قرآن یا حدیث میں ذکر آیا ہے. جن کا ذکر نہیں آیا ان کے بارے میں ختمی رائے نہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں اللہ کی طرف سے الہام تھا اور وہ نہ ہو تو گناہ ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. ماننا بھی اسلام ہے اور ایسوں کو نہ ماننا بھی اسلام ہے. ورنہ دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرمان الہی ہی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے جو ایسے دعوے کرتے رہے، اور یہ دعوے کرنے والوں کا شمار نہیں ہے. لیکن بتا دیا گیا کہ جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کی نشاندہی خود کی ہے. خود بتایا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نبی ہے، اور یہ کتاب میری کتاب ہے. یہ تحریر جو تمہارے سامنے ہے یہ میری طرف سے آئی ہے. ابہام کوئی نہیں ہے، غلط فہمی کوئی نہیں ہے. آج دنیا کی تمام پڑھی لکھی نسل جانتی ہے کہ کون سا صحیفہ آسمانی ہے اور کون سا آسمانی نہیں ہے. دعوے کرنے والے تو بہت دعوے کر سکتے ہیں، لیکن انسانی نسل شعور رکھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سا صحیفہ آیا ہے. اس کا لہجہ بھی مختلف ہے، اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں، اس کا پیغام بھی مختلف ہے. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا. کچھ چیزیں تھوڑی سی اتنی صحائف کہلائیں. صحیفہ آدم علیہ السلام، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک ذکر کرتا ہے، لیکن کچھ کتابوں کا نام لیتا ہے کہ یہ کتابیں مکمل شکل میں آئی تھیں. جیسے تورات کا نام لیا، انجیل کا نام لیا،
اور قرآن مجید نے گواہی دی انزلنا التوراۃ والانجیل فیہ ھدی ونور، ہم نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، یعنی قرآن تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، کیونکہ پیغام الہی نور سے خالی نہیں ہوتا، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ نورانیت کا پیغام بن کر آتا ہے۔ یہ ذکر کیا وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ تو یہ 3 کتابیں وہ ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا اور نام لے کے کہا کہ یہ کن پر نازل ہوئی تھی، کون سی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ہدایت کا پیغام بر ہے اور ہدایت کا آخری پیغام ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ فراخ دلی دیکھیے کہ ایک امت کسی کتاب کو مان رہی ہے لیکن اسلام انکار نہیں کر رہا۔ یہودیوں کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اسلام انکار نہیں کرتا کہ یہ کتاب نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے کچھ کلمات بدل دیے ہیں انہوں نے۔ قرآن نے کہا کتاب اگر نہ بدلے ہوتے تو تورات ایک ہوتی، اگر نہ بدلے ہوتے تو انجیل ایک ہوتی۔ آج اگر 4 انجیلیں ہیں، 5 ہیں بلکہ 4 تو چھپتی ہیں۔ برم باس کی انجیل چھپا چھپا کے رکھتا ہے عیسائی، ہے ان کے پاس وہ بھی، پادریوں کے پاس وہ بھی ہے۔ ایک 4 انجیلیں تو خود ذکر کرتے ہیں عیسائیت والے بھی کہ یہ 4 ہیں۔ تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا 4 اتری تھی؟ اگر کتاب جو اللہ کی طرف سے اتری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایک ہی تھی تو یہ 4 کہاں سے آئی؟ معلوم ہوا انسانی ہاتھ نے کام کیا، انسانی شعور آیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی ہو اور وہ 4 حصوں میں بٹ گئی ہو۔ موضوعات تو بہت مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کتابیں 4 نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 4 کتابیں خود دلیل ہیں کہ یہ بدل گئی ہیں، یہ دلیل ہے کہ انسان نے اس میں اپنی محنت سے کچھ ڈال دیا۔ دیکھیے قرآن مجید بھی تو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، انجیل بھی نازل ہوئی، تورات بھی۔ تورات اور انجیل 4 کیسے ہو گئی ہے؟ قرآن 4 کیوں نہیں ہوا؟ قرآن آج مشرق میں پڑھو وہ ہے، مغرب میں پڑھو وہ ہے۔ آج کے لوگ پڑھے وہی ہے، آج سے صدیوں پہلے جو پڑھتے تھے وہی تھا۔ ارے زمانے سے تو لفظ بدل جایا کرتے ہیں، گردش زمانہ تو بڑے بڑے چیزوں میں تغیر پیدا کر دیتا ہے، لیکن کتاب کی عظمت دیکھیے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی کھدائی کرتے کرتے کسی پرانی عمارت سے قرآن کا نسخہ نکلے تو وہ وہی ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں، بدلا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا قدرت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، وہ قوموں کو دی تھی رہنمائی کیجیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کیجیے، اس کے بعد اور کتابیں بھی آ جائیں گی، اور بھی احکام آ جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کے بعد کہہ دیا کہ بس ہم نے نازل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو کچھ تھا اس میں دے دیا ہے، اب آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرق رکھا قرآن اور دوسری کتابوں میں۔ دوسری کتابوں میں مضامین بھی ٹکراتے ہیں، پر یہ کتابیں چھپتی ہیں، کچھ حصے ان کے چھپتے ہیں۔ تورات بھی چلتی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے چھپتی ہے، آج نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے انجیل بھی چھپتی ہے، سامز آف ڈیوڈ کے نام سے داؤد علیہ السلام کی زبور بھی چھپتی ہے، یورپ میں بھی چھپتی ہے، مشرق میں بھی چھپتی ہے۔ یہ کتابیں آج موجود ہیں لائبریریوں میں، پڑھ کے دیکھ لیجئے
کہ یہ کتابوں کے نص مضمون تو ایک جیسا نظر آئے گا، معلوم ہوگا کہ اتری تو اللہ کی طرف سے، لیکن تفصیلات میں فرق آ جائے گا، معلوم ہوگا ایک نے یہ حکم دیا تھا، دوسرے نے یہ حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے وہ شرع کی کتاب ہے، تشریع کی کتاب ہے۔ جتنے مسائل عیسائیت اور یہودیوں میں آج چلتے ہیں، جس طرح ہماری شریعت میں ہے، وہ سارے کے سارے تورات سے ہیں۔ انجیل میں احکام نہیں ہے، فضائل ہے۔ انجیل ساری کی ساری حقائق پر منحصر ہے، حکم نامہ نہیں آیا کوئی اس میں۔ اس لیے عیسائیت بھی اسی حکم کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے، وہی مانتے تھے۔ 10 Commandments of Moses آج اس نام سے چھپتے ہیں کہ 10 حکم اترے تھے، احکام عشرہ تھے، 10 حکم تھے جو اللہ نے تورات میں قوم کو دیے۔ ساری تورات پر جی 10 حکم ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا۔ تو معلوم ہوا زندگی کے 10 احکام تو آ گئے، لیکن زندگی تو پھیلی ہوئی ہے، ان کے اور احکام کہاں سے آئیں گے؟ کون سے کرنا؟ وہاں تو وہی کرنا یا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ساری کتاب یہی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ ایک چیز بتاتی ہے کہ اس میں سے وہ احکام نہیں آئے جو زندگی کو محیط ہیں۔ زندگی بدلتی جا رہی ہے، احکام نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود ہی شادی نہیں کی، تو اب تو ان کی شریعت میں شادی کا حکم ہی نہیں ہے۔ آج بھی عیسائی جو سب سے بڑا عیسائی بننا چاہتا ہے وہ راہب بنتا ہے، وہ شادی نہیں کرتا۔ گرجوں میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ یورپ میں مونک کہتے ہیں اس کو، ننس کہتے ہیں اس عورت کو جو شادی نہ کرے۔ گرجے بھرے ہوئے ہیں ایسے مردوں سے جو شادی نہیں کرتے، ایسی عورتوں سے جو شادی نہیں کرتے۔ تو یہ فطرت کا تقاضا تو نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھی؟ نہیں کرتے، لیکن فطری تقاضا تو شادی ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو کی تھی، وہ تمہارے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں سب کے، انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ تو کس طرح حکم بدل گیا، کیسے ہو گیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خرابیاں آئیں۔ یورپ کے پرانے گرجے جب کھودے گئے تو اندر سے ناجائز بچوں کے ٹکڑے نکلے، یعنی ظاہر پہ وہ شادی نہیں کر رہے ہیں لیکن اندر سے جنسی معاملات چل رہے ہیں۔ پھر جب جائز طریقہ مٹ جائے تو ناجائز طریقہ شروع ہو جاتا۔ یورپ کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں، ان کا لٹریچر بھرا ہوا ہے کہ ایسے بھی لوگ نکل کے گرجے چھپا گرجے کے تہہ خانوں میں لاشیں پھینکی گئی جو نجائز پیدا ہوئے تھے، تاکہ باہر پتہ نہ چل جائے۔ تو سوچئے جب فطرت کے تقاضے مٹنے لگتے ہیں تو پھر غیر فطری عمل شروع ہو جاتا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ مندے میں اگر جنس رکھی ہے تو جنس کی تکمیل کے طریقے بھی رکھے کہ یوں کرو گے۔ اگر انسان کے اندر خواہش نفس رکھی ہے تو خواہش نفس کے سنوارنے کے طریقے بھی دیے کہ یہ حلال کھانا ہے، یہ حرام ہے، تمیز دی۔ اگر کھانے پر پابندی لگ جائے، کھانا ہی نہیں گے تو پھر تو جینے کے لیے لوگ حرام کھائیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے تقاضے ہیں، اس کی روح کے جتنے تقاضے ہیں، اس کے نفس کے جتنے تقاضے ہیں، اس کی معاشرت کے جو تقاضے ہیں، اس کے سماج کے جو تقاضے ہیں، جہاں سے کہیں سے لینا نہیں ہے، اسلام سب کچھ دے گا۔ رہنے کا طریقہ بھی بتائے گا، تعلقات کا طریقہ بھی بتائے گا، مرد و عورت کے تعلقات بھی بتائے گا، باپ بیٹے کے تعلق بھی بتائے گا،
بیٹی اور باپ کا رشتہ بھی بتائے گا، ہر طرح رہنمائی کرے گا کہ رہنمائی یہ ہے کہ زندگی میں ہر طرح کی رہنمائی دے دی جائے۔ تو قرآن جامع کتاب ہے، یہ ہم نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ بھی پڑھ کے جب پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چند صفحوں کی کتاب ہے، لیکن کیا کچھ دے دیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مجید۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی خشک و تر ضرورت تمہاری نہیں ہے، نہ خشکی میں نہ دریا کے کنارے پر، کوئی ضرورت بھی انسان کو جہاں بھی پیدا ہوگی اس کا جواب قرآن دے گا۔ یہ تکمیل ہے انسانیت کی، یہ قرآن مجید انسانی رہنمائی کی آخری کتاب اس لیے بنی کہ اس کے بعد انسان کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن کے تو سب کچھ اس میں ہے، سوچو تو صحیح، خشک و تر جو بھی تلاش کرنا ہے قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ اللہ، قرآن کی طرف آؤ کہ یہی رہنمائی کرتا ہے، یہی رہنمائی کرتا ہے، یہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کتاب انسانیت ہے۔ انسان، ایک گھر میں 4 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک استاد ہے، ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے اپنے کام ہے۔ اسلام پابندی نہیں لگاتا، کہا کرو ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرو، انجینئر بنو تو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرو، تم پر لازم ہے، استاد بنو تو استادی کے فن سیکھو، یہ تمہیں سیکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھو 4 شعبے ہیں تم نے سیکھنے ہیں، لیکن ایک شعبہ مشترک ہے کہ چاروں ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، مگر انسان ہو۔ ڈاکٹر بھی انسان ہے، انجینئر بھی انسان ہے، استاد بھی انسان ہے، کاشتکار بھی انسان ہے۔ انسان ہونا تمہاری قدر مشترک ہے۔ اسلام کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ڈاکٹری کا علم حاصل نہ کرو، جاؤ یونیورسٹیوں میں پڑھو، حاصل کرو۔ ہم نہیں کہتے استاد بننے کے لیے محنت نہ کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں ڈاکٹر بن کے بھی انسان رہنا ہے، انجینئر بن کے بھی انسان رہنا ہے، استاد بن کے بھی انسان رہنا ہے، باپ بن کے بھی انسان رہنا ہے، بیٹا بن کے بھی انسان رہنا ہے۔ ارے عورت ہو تو پھر بھی انسان ہو، مرد ہو تو پھر بھی انسان ہو۔ تو کوئی تو نصاب چاہیے تھا نا جو انسان کو انسان بنائے۔ قرآن کہتا ہے یہ میرا نصاب ہے۔ قرآن کتاب انسانیت ہے۔ انسان کسی شکل میں ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، دکاندار ہو، محنت و مزدوری کرنے والا ہو، سب کے لیے اگر رہنمائی دیتا ہوں کہ انسان بن کے رہو، ڈاکٹر بن کے بھی انسان رہو۔ اگر انسان نہیں رہو گے تو ڈاکٹر مسیحائی کا کام نہیں کرے گا، لوگوں سے پیسے لے کے نجائز ٹیکے لگائے گا۔ انسان ہوگے تو ہم علاج کرو گے، انجینئر ہوگے تو صحیح کام کرو گے، ورنہ تمہارے بنائے ہوئے پل روز گریں گے، روز تباہی ہوگی، سڑکیں ٹوٹیں گی روز کہ اس انجینئر نے بنائی تھی جو انجینئر تو تھا مگر انسان نہیں تھا۔ انسان کا کام انسانیت کی بھلائی ہے اور اس کا پرچار قرآن کرتا ہے۔ قرآن کتاب انسانیت ہے، سارے انسانوں کے لیے، کوئی انسان نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے بھی یہی کتاب تھی، ایک گناہگار کے لیے بھی یہی کتاب ہے، ایک امیر کے لیے بھی یہی کتاب ہے، غریب کے لیے بھی یہی نصاب ہے۔ تم کچھ ہو جاؤ زندگی میں، کچھ بن جاؤ، انسان تو رہو گے۔ انسان رہنا ہے تو آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن بندہ و مولا یکیس، اقبال کہتے ہیں پیش قرآن بندہ و مولا یکیس۔ قرآن کے سامنے نہ کوئی غلام ہوتا ہے نہ کوئی امیر ہوتا ہے، سارے انسان ہوتے ہیں، سارے انسان ہوتے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑا بھی ہو تو قانون قرآن کا ہی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو قانون قرآن کا ہی ہے۔ قرآن
بوریا و مسند جیبا یقین، اقبال کہتا ہے ایک بوریا پہ زمین پہ بیٹھنے والا اور ایک تخت پہ بیٹھنے والا دونوں انسان ہے، اور قرآن کے سامنے دونوں برابر۔ یہ نہیں کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے ہو کہ تمہارا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، تمہارے یہ قانون بدل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے عمر تقریر بعد میں سنیں گے، ایک سوال کا جواب دیں۔ جرأت دیکھیے، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا حکمران ہے، اور ایک پوچھ رہا ہے، کہا کیا؟ کہا یہ جو قمیص پہنی ہوئی ہے یہ اس کپڑے کی ہے جو غانے میں مال غنیمت میں آیا تھا، اور وہ ہمیں بھی ملا تھا۔ یہ کپڑا چھوٹا تھا، آپ کا قد لمبا، آپ کا قد بڑھ نہیں سکتا تھا، یہ بنا کیسے؟ سوال پوچھتا ہے۔ فرمایا میں جواب نہیں دیتا، میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا کہنے کی بات یہ تھی، ابا جان کے لیے کپڑا تھوڑا تھا، بنتی نہیں تھی، میں نے اپنا کپڑا ابا جان کو دے دیا، میں نے دے دیا ہے۔ تخت پر بیٹھا حکمران جس کے جنبش قلم سے کیسر و کسرا لرز جاتے تھے، سوال دے رہا، جواب دے رہا، بتا دیا قرآن کی سطوت کیا ہے۔ پیش قرآن بندہ و مولا یکیس، قرآن کے سامنے بندہ اور آقا ایک جیسا۔ بوریاؤ، ایک قاتل فقیر ہے تو وہ قاتل ہے، ایک تخت پہ بیٹھا ہو وہ قتل کرے تو وہ بھی قاتل ہے۔ حق میرا بھی ہے، حق اس کا بھی ہے، اور حقوق کی پاسداری کا نام قرآن کی تعلیمات ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ رات ہی بچوں سے ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے شاہ مراد کا، ترکی کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، سلاطین ترکی میں سے ہے۔ جب پوری دنیا پہ ترکی کی حکومت تھی، سعودی عرب پہ بھی ترکی حکومت تھی اس دور کا۔ آج بھی مسجد نبوی میں جائیے تو سامنے مسجد نبوی پر جو لکھا ہوا ہے وہ اسی بادشاہ کا لکھا ہوا ہے۔ محراب رسول جو جہاں نفل پڑھتا ہے حاجی، اس کے پیچھے اس کا نام لکھا ہوا کہ یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ اتنا بڑا حکمران، گنبد خضرا کی تعمیر اس کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اتنا بڑا حکمران۔ کیا ہوا؟ اللہ، ایک معمار بلایا، مستری بلایا، کہنے لگا مسجد بنا دو، بڑی اچھی بنے، جتنی دولت لگے گی میں دوں گا۔ مسجد نبوی جب بنی ہے نا تو کسی مزدور کو بے وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، اینٹ بھی اٹھا کے لائے تو وضو کر کے آئے، ہاتھ بھی لگائے تو وضو کر کے، ایک ایک جگہ کو تقدس دیا گیا تھا۔ اتنی خوبصورت مسجد بنائی تھی۔ مسجد بن گئی، دیکھنے آیا بادشاہ کی میری محنت ہے، کچھ غلطی نظر آ گئی مسجد میں، غصے میں آ گیا کہ اتنا پیسہ لگایا ضائع ہو گیا۔ معمار کو بلایا جس نے بنائی تھی، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے پتہ چل گیا غلطی ہو گئی ہے۔ کہنے غلطی؟ جلاد سے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو گے، اس نے غلطی کی ہے۔ غصے میں تھا بادشاہ، ہاتھ کاٹ دیا، جلاد نے معمار کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اقبال چیخ پڑے گا، کہتے جوئے خون از سعد معمار رفت، خون کی ندی معمار کے ہاتھ سے نکلی، خون بہا اس کا۔ پیش قاضی ناقصان و قرار رفت، قاضی کے پاس چلا گیا کہ مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ اے کہ تو پیغام حق گفتارے تو، قاضی تو اللہ کا پیغام دیتا ہے، حفظ آئین محمد کارے تو، رسول اللہ کا دین بچانا تیرا کام ہے، مجھ پر ظلم ہو گیا۔ قاضی نے فوراً بادشاہ کو بلا لیا۔ تاریخ کہتی جب بادشاہ سامنے آیا تو قاضی کا نام کیا ذرا؟ کہنے کا شاہ مراد ہے۔
کہنے لگا شاہ باہر ہو گئے، یہاں مراد ہو۔ تخت پہ بیٹھا حکمران، قاضی یوں کہہ رہا، کہنے لگا غلطی ہو گئی، مراد ہو۔ کہا یہ کیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹ دو، دانت توڑا ہے تو دانت توڑ دو۔ قرآن تو کہتا ہے، قرآن کا تو صریحاً حکم ہے۔ علامہ کی شروع، علامہ کے آپ جوش میں آ گیا کہ چون مرادی آئے محکم شدید۔ جب مراد نے یہ قرآن کی آیت سنی، دست خیش ازاستی بے مکسی، قمیض اوپر چڑھا لیا، آگے ہاتھ کر دیا، کاٹ دو۔ یہ قرآن کی سطوت ہے۔ پیش قاضی ناکتان وزار ہے، کہنے لگا ہاتھ کاٹ دو، میرا جرم ہوا ہے۔ مدعی نے کہا کہ یہ تو بادشاہ جھک گیا، کہنے لگا مفتی صاحب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ کہا سچی بات ہے؟ کہنے لگا میں کچھ معاوضہ دے دیتا ہوں۔ معاف کر دیا۔ اقبال اس وقت چیخا کہ پیش قرآن بندہ و مولا یقیس، قرآن کے سامنے بندہ اور آقا ایک جیسے، بوریا و مسند دیبا یقیس، بوریا اور مسند ایک ہے، یافت مورے بر سلیمان۔ کیا اقبال جوش میں آ گیا ہے، کہتا ہے چیونٹی سلیمان علیہ السلام پہ فتح پا گئی۔ ایک چیونٹی تھا وہ انسان، تخت پر بیٹھا ہوا حکمران تھا، آج فتح اس کی ہوگی۔ سطوت آئین پیغمبر نگر، لوگوں میرے دین، میرے نبی کے دین کی طاقت دیکھو، کیا طاقت ہے دین کی کہ بادشاہ چک جاتے۔ تو اللہ اللہ، یہی اصول ہے۔ محمود غزنوی تو جیسا بادشاہ کا دوستان نے دیکھے کوئی نہیں ہے، 17 حملے کیے اور تباہ کر گیا وہ ہندوستان۔ اس کا باپ سبکتگی تھا، غزنی کا بادشاہ تھا، جا رہا تھا، ایک پل آیا، پل سے گزرنے لگا، گھوڑا آگے بڑھا تو ایک عورت ضعیف سی بیٹھی ہوئی تھی دوسری طرف، وہ دوڑ کے آگے لگام پکڑ لی، گھوڑا پکڑ لیا۔ چوبدار دوڑے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی کام ہوگا تو اس نے پکڑی ہے، پوچھو اس سے کیا؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی بادشاہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، چھوٹی سی میری جائیداد ہے، ہمسائے نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، میری طاقت نہیں ہے چھڑانے کی، قبضہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے ملک کا، میرا فیصلہ اس پل پہ کرو گے یا قیامت کے پل پہ کرو گے؟ پرسرات پہ فیصلہ کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے؟ بادشاہ گھوڑے سے چراغ لگا کے نیچے آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بھائی فیصلہ یہی کرا ہو تو آپ پل لدار، اس پل کی مجھ پہ حکمت نہیں۔ یہ قرآن کی سطوت، یہ ہے دین کی سطوت، بتاتا ہے قرآن۔ قرآن آیت آیت پہ بھی کہتا ہے کہ کسی کا نہیں، کیسر و کسرا ہو، بادشاہ ہو، بڑا سے بڑا ہو، سب جھکتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ تو نہیں کہ لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہو اور اسے پڑھنے کے لیے بھی سال لگے، سال کے بعد پڑھنے آؤ، وہ بھی پادری سے سنو کہ خود پڑھ نہیں سکتے ہو، اور سنو اور عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرو۔ کون سی کتاب ہے جو گھر گھر پڑھی جا رہی ہے؟ پڑھی جا رہی ہے یا نہیں پڑھی جا رہی؟ ارے آدمی کو زبان پڑھنی آتی یا نہیں آتی، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن وہ پڑھ رہا ہے اگرچہ اسے الف با نہیں آتی۔ عظمت دیکھیے قرآن کی۔ ایک عجیب سی بات یاد آئی، ایک عیسائی پادری ایک مولانا کے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب دیکھو میرا علم۔ کہا کیا؟ کہا مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں۔
میں جب ساہیوال میں پروفیسر بن کے گیا تھا، شروع جوانی تھی ابھی، وہاں گئے تھے تو وہاں بھی پادری بیلا رام مجھے ملا تھا. پادری کا نام بیلا رام تھا، اس کا بیٹا میرے سے پڑھتا تھا. آ گیا، میں نے توحید پر درس دیا، بیٹے نے باپ کو بتایا کہ توحید کا درس یہ ہے، وہ مجھے ملنے گھر آ گیا. میں یہ کر رہتا تھا، آ گیا، کہنے لگا پروفیسر صاحب میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوں. میں نے کہا خوشی کی بات ہے. کہتا 14 پارے یاد ہیں مجھے. وہ بھی کہتا تھا. مولوی صاحب کے پاس آگے بھی یہاں کا پادری نے کہا کہ مجھے 14 پارے یاد ہیں تمہارے قرآن کے. مولوی صاحب آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ مولوی صاحب نے کہا مجھے تو یاد نہیں، مجھے تو ایک لفظ نہیں آتا تمہارے وید کا. کہنے لگا یہ تعصب ہے تمہارا کہ تم اپنی کتاب پڑھتے دوسروں کی کتاب نہیں پڑھتے. بات تو اس کی سچی تھی. مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دوں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہیں وید کتنا یاد ہے؟ چپ ہو گیا، کہتا وید تو مجھے بھی یاد نہیں. پھر کہا میرا اور تیرا قصور تو نہیں ہے، یہ تو کتاب کی عظمت ہے کہ میرا قرآن دوست کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے اور دشمن کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے. یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے جو دوست کے سینے میں بھی اترتا ہے اور دشمن کے سینے میں بھی اترتا ہے. اور تمہارا وید اتنا ناکام ہے کہ وہ دشمن کے سینے میں کیا دوست کے سینے میں بھی نہیں آتا. یہی عظمت ہے قرآن کی، یہی قرآن کی. کتنی شرح لکھی گئی. بازار میں جا کے قرآن مرکز پہ جائیے تو حیرت ہوتی ہے، اتنی شرح لوگ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہی جا رہے ہیں. 14 صدیاں ہو گئی ہیں لکھتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے شروع ہوئی تھی بات. حضور کی تجاوزات ہیں، سید المفسرین ہیں، سب سے پہلی تفسیر ان کی ہے اور وہ ساتھ بڑے کامیاب مفسر ہیں. یعنی پہلی صدی ہجری میں کتاب سامنے آ گئی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر، اور آج تک کون سا شہر ہے جہاں نہیں لکھی گئی. ارے مسلمان تو مسلمان، یورپ میں چلی جائیے قرآن کی تفسیریں ملیں گی. جار سیل اٹلی کا عیسائی ہے، بہت بڑا پادری تھا، اس نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے انگریزی زبان میں. اور آج بھی ترجمہ میں نے پڑھا ہے. ترجمہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ترجمے میں کتنی عظمت ہے، کتنا خوش عقیدگی سے لکھا ہے. اس نے اقتال نے لکھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا، حیدرآباد دکن آیا، قرآن سے متاثر ہو گیا، قرآن کا ترجمہ لکھا. گلوری اس قرآن کے نام سے آج بھی چھپتا ہے، پاکستان میں بہت چھپتا ہے. ترجمہ قرآن کا کیا انگریزی میں، اور ترجمہ کرتے کرتے مسلمان ہو گئے. قرآن کی گرفت ایسی آئی. ترجمہ بہت محبت سے کیا، بہت پیار سے کیا. پہلی دفعہ میں نے جب پڑھا تھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اللہ کا ترجمہ نہیں کرتا. جہاں قرآن میں اللہ ہے اللہ ہی لکھتا ہے انگریزی میں، حالانکہ گاڈ لکھتے ہیں، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ نہیں لکھتا. اور نیچے اس نے وجہ بتائی ہے میں کیوں نہیں لکھتا. کہتا ہے قرآن دنیا میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے لیے مناسب ہو سوائے اللہ کے. اور دیکھیں ہر چیز لفظ گاڈ ہے تو گاڈ تو پادری کو بھی کہہ دیتے ہیں، گاڈ تو دیوتا کو بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ کے لیے خاص تو نہیں ہے. خدا ہے. علامہ اقبال نے کہا خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو یہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. دے خدا یا یہ زمین تیری نہیں، اور میں دے خدا نمبردار کو کہتے ہیں. خدا نمبردار کے معنی میں استعمال ہو گیا. فرمایا صرف اللہ کا نام ہے جو صدیوں سے اللہ ہی کے لیے استعمال ہوا. اتنا معرفہ ہے کہ حد ہو گئی ہے، کوئی کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا.
جہری دور میں بھی اللہ کا نام، لا تکتمن اللہ ما فی صدورکم، زہیر کہتا ہے جہری شاعر ہے لیکن اللہ کا نام اللہ ہی لیتا ہے، اتنا بڑا نام۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ معرفہ ہے، کہ آپ معرفہ ہے نا، جو فلام لگا ہوا ہے معرفہ ہے، معرفہ خاص کریے گا، وہ کہتے ہیں جو خاص نام ہو وہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ ایسا معرفہ ہے کہ اس کا الف کاٹ دو تو للہ بنتا ہے، پھر بھی معرفہ ہے، پھر لام بھی کاٹ دو تو لہو ہے، لہو بھی معرفہ ہے، پھر لام کاٹ دو تو ہو ہے، ہو بھی معرفہ ہے۔ یہ نام اللہ کے لیے ایسا ہے کہ اس کے لفظ بھی کاٹ دو تو اللہ ہی ہے۔ کائنات کا ایک جز ہے، قرآن نے اسے استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا غیر کوئی نہیں ہے، جس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن مجید نے خود دعویٰ کیا کہ قرآن ہم نے بھیجا ہے عربی زبان میں، عربی مبین ہے، اور عربی تو سارے بولتے تھے۔ جاہلی دور کے شاعر تو آج پڑھے جاتے ہیں، ہم جب عربی پڑھتے ہیں تو جاہلی دور کے امر القیس زہیر بڑے بڑے شاعر ہیں، آج بھی ان کی سطوت ہے شاعری میں، لیکن قرآن ان کے درمیان اترا، وہ سارے عربی بولنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے فاتو بمثلہ، اس کی مثل تم بنا لاؤ، عربی میں ہے ایک جملہ ہی بنا لاؤ جو قرآن کی طرح ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کوثر اتری تھی نا، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، 3 آیتیں ہیں، یہ لکھ کے کعبے پہ لڑکائی تھی اور نیچے لکھا تھا فاتو بسورۃ مثلہ، اگر لکھ سکتے ہو تو اس کی طرح کی لکھ لاؤ۔ مکے میں خلبل مچ گئی تھی کہ صرف 3 آیتوں کی مثال ڈھونڈ لو تو جو مقابلہ ہو جائے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا شاعر ابو الاس تھا، اسے بلایا کہ اتنے بڑے شاعر ہو، یہ 3 جملے ہیں، اس کا جواب لکھ دو۔ کہنے لگا لکھ دیتا ہوں۔ آیا سارا مکہ اکٹھا ہو کے آیا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں وہ لکھی ہوئی تھی۔ ابو الاس نے اونچی آواز سے پڑھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتیں پڑھ کے کہتا ما ھذا قول البشر، لوگوں یہ آدمی کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہی نہیں۔ قرآن بولتا ہے کہ آؤ، آج بھی قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ مثل لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب حسین لکھتا ہے 100 صفحے کتاب لکھو، اس میں آدھے صفحے پر قرآن کی ایک آیت لکھ دو تو پڑھنے والا پہچان لے گا یہ قرآن ہے۔ قرآن بول کے بتائے گا کہ میں قرآن ہوں۔ یہ عظمت ہے اس کتاب کی، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جہاں آیا ہے وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہے، زبان رسالت سے نکلا ہے یہ، اور نکلا ہے تو کائنات پہ چھا گیا، چھا گیا۔ بڑے بڑے شاعر، حضرت لبید جاہلی دور کے 7 شاعر سب سے بڑے ہیں، آج بھی عربی کا طالب علم 7 کو پڑھتا ہے، 7 معلقات کہتے ہیں، پڑھتا ہے۔ لبید بن ربیہ شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جب اسلام آیا تو زندہ تھے ابھی۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا ان کو، یہ کوفے میں رہتے تھے، کہ لبید تم تو بڑے شاعر تھے، تمہارا تو جواب ہی نہیں تھا جہالی دور میں، کوئی نئی نظم لکھی ہے تو مجھے لکھ کے بھیجو۔ آپ کو شعر پڑھنے کا شوق تھا، کہ کوئی نئی شاعری ہے تو دیکھ لو۔ حضرت لبید نے سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں لکھ کے بھیج دی۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جب سے یہ اترا ہے شعر کہنے کو جی نہیں چاہتا، یہ عظمت رکھتا ہے، اس کا لفظ اپنی سطوت منواتا ہے۔
بنوائی یا نہیں بنوائی؟ قیامت تک کے لیے بنوانی. ترجمے پہ ترجمے ہوتے. پکتال کا میں ذکر کر رہا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. کیا لگا ایسی کتاب جس دین کی ہے وہ دین سب سے بڑا ہے. کہاں بھی ایک جگہ بھی ایسی نہیں آئی جہاں انگلی رکھی جا سکے. ایک ایک حکم کائنات کے لیے ہے اور صدیوں بعد بھی وہی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت کا جو ترجمہ تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گا. قرآن بتاتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، کلام اللہ کا ہے. قرآن کہتا ہے ایک سورت نکلاؤ، طاقت رکھتے ہو اور بھی جانتے ہو تو ایک آیت ہی نکلاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. قرآن خود کہتا ہے نہ تم کر سکے ہو نہ کر سکو گے. نہ کبھی پہلے جواب لکھا جا سکا ہے نہ قیامت تک لکھا جا سکے گا. قرآن کی آیت آیت بتائے گی قرآن ہے. یہ قرآن کی آیت ایک ایک آیت اپنی سطوت بنواتی ہے. کہاں پہ جاؤ گے؟ ماننے سے انکار کرو گے تو ایک انکار تو ابو جہل نے بھی کیا تھا. سورہ فیل اتری، سورہ قاریہ اتری تو کہنے لگا میں بھی لکھ سکتا ہوں. لوگوں نے کیسا گھر گیا، جوڑ جاڑ کے بنانے لگا. سورہ فیل کا کچھ لیا، القاریہ تم القاریہ کی جگہ لکھا الفیل و ملفیل ما ادراک ملفیل. یہ اس کے جملے ہیں جو اس نے بنائے ہیں. ملتے ہیں جملے. بنا کے خوش ہوا کہ میں نے قرآن کا جواب لکھ دیا. اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، وہ مکے میں بیٹھے ہوئے، کعبے میں منڈلی لگتی تھی، وہیں بیٹھے ہوتے تھے. گیا، کہنے لگا میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لکھ دیا. میں نے جواب انہیں کہ سناؤ. وہ تو خود چاہتے تھے کوئی لکھے. اس نے یہ خود سنایا. تفسیر ابن کثیر والوں نے پورا واقعہ نقل کیا، سنایا کہ الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اس کی دم بڑی لمبی ہوتی ہے. یہ اس قسم کے جملے لکھے. سارے ساتھی ہنس پڑے، کہنے لگے ابو الحکم پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ ارے جو خود کفر کرتا ہے وہ چیخ اٹھے کہ یہ جواب نہیں ہے. تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. صدیاں گزر گئیں، بڑے سے بڑا شاعر پیدا ہوا، بڑے سے بڑا ادیب پیدا ہوا، نثر نگار پیدا ہوا، قرآن کے ایک جملے کا جواب نہیں لکھ سکتا. قرآن کا جملہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود پڑھو، قرآن خود بولتا ہے کہ میں اللہ کا کلام. قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لوگوں یہ اتنا مربوط کلام ہے، اتنا مضبوط کلام ہے کہ خرابی اس کے نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے. قرآن اتنا مضبوط کلام ہے، لا یاتیہ الباطل، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید. یہ جس نے نازل کیا ہے وہی حکمت والا ہے، وہی حمد والا ہے. حکیم و حمید خدا نے اسے نازل کیا ہے، تمہارے پاس جواب نہیں ہے. ارے جس دین کا کلام کا جواب نہ بن سکے اس دین کا جواب کیا ہے؟ یہ تو ان کا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا جواب بنا؟ جاہز نے پوری کتاب لکھ دی. کہتا جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے بولا ہے اس کا جواب آج تک 14 صدیوں میں عرب پیدا نہیں کر سکے. ایک ایک جملہ بتا رہا ہے. آسمان
فصاحت پہ کھڑا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے مقابلے میں آئے, لیکن کسی سے جواب نہیں بن سکا. اللہ اللہ میرے دوستو, قرآن سطوت والی کتاب ہے. قسمتی یہ ہے ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں, غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ترجمہ, ایک بات اور یاد رکھیے, قرآن پڑھیے, سیکھیے, ترجمہ دیکھیے, لیکن معنی کرتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف ضرور دیکھ لیجیے. سارے صحابی عربی جانتے تھے, شاعر تھے. ارے حسان بن ثابت جیسے شاعر جن کا 14 صدیوں میں نام چلتا, شاعر دربار رسالت, اتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے. ارے عائشہ زندہ تھا جو 7 شاعروں میں ہے عربی کے. لبید زندہ تھا جو ملکات کا شاعر ہے. عائشہ اسلام قبول نہیں کیا, یہ ریاض کا رہنے والا تھا جہاں آج ریاض ہے. ریاض میں جائیے حیرت ہوتی ہے, وہاں ایک محلہ اوپر لکھا سوق عائشہ, عائشہ کی گلی ہے, یہاں عائشہ رہتا تھا. اللہ اللہ. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو کہنے لگا ملنے جاتا ہوں. شعر کہتا تھا, لوگوں سے انعام لیتا تھا. شاعری تو یہی تھی نا. چلا ریاض سے مدینے کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں شعر لکھے. 23-24 شعر ہیں اس کے جو اس نے لکھے. وہ شاعری لے کر مدینے آ رہا ہے, یعنی مکے آ رہا ہے. راستے میں مکے والے لوگ ملے جن میں ابو جہل بھی تھا. کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں پتہ چل گیا تھا کیوں آ رہا. کہنے لگا نبی کی تعریف کر کے آیا ہوں, قصیدہ پڑھنا. اس کا خیال تھا انعام ملے گا, وہ قصیدہ پڑھتا تھا انعام لیتا تھا. کافر گھبرا گئے کہ یہ تو شاعر بڑا ہے, اس کا قصیدہ آیا تو سارے عرب میں پھیل جائے گا. کہنے لگا نہ ان کے پاس جاؤ, کیا کرنا جا کر؟ کہنے لگا انعام لوں گا. کہنے لگا کتنا؟ اس نے بتایا. انہوں نے کہا 10 گنا زیادہ ہم دیتے ہیں, واپس چلے جاؤ. لالچ میں آ گیا, 100 اونٹ لے لیے, انعام مل گیا, 100 اونٹ لے کے واپس ریاض کو چل پڑا. مکہ نہیں آیا, واپس چلا گیا. تاریخ حیران ہے کہ قدرت کا فیصلہ کیا تھا. گھر پہنچا, دروازے سے داخل ہونے لگا تو اونٹ پھسلا, اوپر سے نیچے گرا, گردن ٹوٹ گئی. عرب شاعر چیخ اٹھے کہ یہ دربار رحمت سے واپس آیا تھا, گردن توڑوا گیا ہے. قدرت کہتی ہے نہیں, جواب پیدا نہیں کر سکو گے. لاؤ, کوشش کر کے دیکھ لو, محنت کر کے دیکھ لو. نہیں ہے. قرآن قرآن ہے, اور قرآن کی عظمت ہی رہے گی. کچھ کر لو, قرآن ثابت کرتا رہے گا, پڑھا جاتا رہے گا. اور ایک بچہ نادان ہوتا ہے, کچھ اسے یاد نہیں ہوتا, قرآن یاد ہوتا, سینے میں اتر جاتا ہے. قرآن سینے میں اترتا ہے, کردار میں اترتا ہے, اعمال میں اترتا ہے. یہی قرآن کی عظمت ہے. دعا کیجیے ہمیں قرآن سے جڑا رہنے کی توفیق. قرآن کی عظمت ذہنوں میں رہے تو پھر ہی زندگی بنتی ہے, ورنہ میرے دوستو لا حاصل ہے زندگی. پڑھیے گا قرآن کو, لفظ پڑھیے گا. علماء تو کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہو, نہیں پڑھ سکتے ہو تو کھول کے انگلی پھیرتے رہو, ثواب مل جائے گا. کیا کچھ دیا ہے قرآن نے. علامہ نے یہی کہا تھا کہ قرآن سامنے رکھو تو دنیا کے تخت پر حکومت کر جاؤ. قرآن جن کے سینوں میں آیا ہے وہ سینے بابرکت ہوئے ہیں, اور وہ عمل کامیاب ہوا ہے. علامہ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے.
سب لوگ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، آج کل کا ایک فتنہ آ گیا ہے کہ قرآن پہ اعتراض اٹھاؤ. ہم بھی اٹھا رہے ہیں، قرآن کے معنی بدل رہے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن بدلنا چاہتے ہیں. یہ جرأت ہے یورپ میں بھی ہو رہی ہے. آپ سوچئے ایک کتاب غالب کی لکھی گئی ہے، مجھے شاعری پسند نہیں ہے، نہیں پڑھوں گا، لیکن اسے آگ لگانے کا کیا مطلب؟ جو ناپسند ہے ناپسند ہے، تمہیں جلانے کی ہمت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں خبر ہے جب تک قرآن کے لفظ زندہ ہے ہدایت کا راستہ کھلا، اس لیے اس کے لفظ مٹانا چاہتے ہو. کیسے مٹا لو گے؟ یہ تو کائنات کے ورق میں لکھے ہوئے ہیں. کائنات کا حسن انہی سے ہے. کر کے دیکھ لیا، ایک کرتا ہے تو وہیں سے دوسرا جواب دیتا. انسائکلوپیڈیا آف اسلام پڑھ لیجئے، یورپ میں لکھی گئی کتاب ہے، بہت علمی شاہکار ہے. ہم لوگ بھی جب کوئی تحقیق کرنی ہوتی تو وہ کتاب دیکھتے ہیں، بہت بڑی، کئی جلدوں میں. پڑھ لیجئے، جہاں قرآن کا ذکر آیا ہے، آرٹیکل پڑھ لیجئے قرآن کا، وہ کہتے ہیں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ کائنات میں پڑھی گئی، سب سے زیادہ پڑھی گئی کتاب ہے، جس کے نقش زمین پہ بھی ملتے ہیں، آسمان پہ بھی ملتے ہیں. یہی قسمت کی بات ہے، جسے پہچان مل جائے. کچھ یہ پڑھ کے دشمنی کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے دین سے بڑھ گئی ہے، اور کچھ محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے. کتاب لکھ گئی 100 امپورٹنٹ مین آف دی ورلڈ، یورپ سے آئی، کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، 100 آدمیوں کا ذکر ہے اس کتاب میں کہ یہ بڑے لوگ تھے دنیا کے، شروع سے لے کر آج تک. پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لکھنے والا پادری ہے. سوال ہوا کہ تم نے ان کو بڑا کیسے بنا دیا سب سے؟ جواب دیا حاشیے میں، کہتا میں نے سارے نبیوں کا حالات دیکھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے ان جیسا کوئی نظر نہیں آیا. ان جیسا کوئی نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا جس شعبے میں بھی نظر دوڑاؤ وہی آگے. اس لیے میں مجبور ہو گیا ان کا نام پہلے لکھنے. میرے دوستو، حقیقتیں بولتی ہیں، سچائیاں بولتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں پہچان کی توفیق ملتی رہے. ہم کتنی بدقسمتی ہے کہ قرآن ہمارا ہو اور عمل کوئی اور کر رہا، عظمت کوئی اور بیان کر رہا. اب پڑھنے کی توفیق نہ ہو وہ شرح لکھ رہے ہیں. سوچئے کتنے بدقسمتی کی بات ہے. آئیے قرآن پڑھنے کا فیصلہ کریں. قرآن کو علامہ اقبال نے مضمون لکھا تھا کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں میں انہیں تعلیم کہاں سے شروع کی جائے. اقبال کا مضمون ہے. اقبال کہتا ہے میرا یقین کہتا ہے کہ مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا قرآن سے ہونی چاہیے. قرآن پڑھاؤ ان کو تاکہ وہ دنیا دیکھنے کی صلاحیت پا سکیں. قرآن دیکھیں گے تو ان میں دنیا بھی نظر آئے گی، دین بھی نظر آئے گا، طاقت بھی نظر آئے گی، اعمال کو کردار کی رہنمائی بھی نظر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اعلان کر دوں، بار بار احباب کہہ رہے ہیں آپ یہاں تھے، ہم درس قرآن کرتے تھے، یہاں قرآن کا درس کر رہے تھے، طبیعت خراب ہو گئی، ہمت نہیں رہی تھی، چھوڑ دیا. 3 پارے باقی تھے. 3 سے کم 2 پورے ہیں.
3 پونے 3 سپارے رہ گئے تھے، باقی قرآن ہو گیا تھا۔ اب کچھ احباب نے بہت زور دیا ہے، باہر سے بھی لوگ آئے ہیں کہ وہ پورا کر دیجئے۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میں سوچتا تھا بار بار ٹال دیتا تھا بات کو، اب مجبور ہو گیا ہوں۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمت دے کہ وہ 2.25 پارے جو ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں، ہر جمعے کی شام مغرب سے عشاء تک۔ پہلے 15 روزہ تھا، اب 7 روزہ تاکہ جلد ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو مغرب کے بعد پہلا درس قرآن ہوگا۔ شوق سے آئیے، ذوق سے آئیے۔ ہم کوشش کرتے تھے، مجھے ایک صاحب نے کہا، بڑا امیر آدمی ہے فیصل آباد کا، دولت ہی دولت ہے، کارخانے ہی کارخانے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تفسیریں تو بڑی چھپی ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن لفظ مشکل آ جاتے ہیں تو پھر طبیعت، ہم جیسے درمیانے سے پڑھے لکھے لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ زبان آرام سے کہہ رہے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ پورا کرنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے چھاپ دوں، کہ اسے 8-10 جلدیں بنے گی، ویسے بڑی بڑی میں، اللہ کرے ہو جائے، چھپ بھی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات، میرا ایمان ہے قرآن وہ ہے جو میرے رسول کی زبان سے نکلا ہے، جو زبان سے نہیں نکلا وہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت عبداللہ وہاں نہیں نام بول رہا ہوں، صحابی ہیں ایک، ابن سبا کے نام شاید ہے، بڑے پڑھے لکھے تھے، کاتب وحی تھے، عبداللہ بن ابی سرحہ۔ یہ قرآن لکھتے تھے، جب اترتا تھا تو رسول اللہ ہم لکھاتے تھے تو یہ لکھتے تھے۔ خوش قسمت تھے کہ قرآن لکھنے کا پہلا شرف حاصل ہوتا تھا انہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ قرآن اتر رہا تھا، کچھ آیتیں اتر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کی کہ قرآن اترا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا تھا جب پڑھتے تھے، اتنی کیفیت بدل جاتی تھی۔ کہتے پڑھ کے کچھ ٹھہر گئے، آیت پوری نہیں ہوئی تھی، ٹھہر گئے، میں نے پوری کر دی، مجھے یقین تھا کہ یہی ہے، میرا علم اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے یقین ہوا، میں نے آگے لکھ دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، میں نے لکھ دیا۔ جب پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی تھا جو میں نے لکھا تھا۔ کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں پڑھ گیا، ذہن پڑھ گیا۔ آج بھی استاد کو اگر شاگرد پڑھ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے ذہن کی بات سمجھتا ہے، میرے لفظ ہی نہیں سمجھتا، میرا ذہن بھی سمجھتا ہے۔ خوشی ہونی چاہیے تھی۔ عبداللہ بن ابی سرح خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا تھا، میں نے لکھ لیا تھا اور وہی ہے۔ خوشی سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ جاؤ، مدینے سے نکال دیا۔ کیوں؟ کیا قصور ہوا تھا؟ بتا دیا، جو تم نے لکھا تھا اور میں نے ادا نہیں کیا تھا وہ قرآن نہیں تھا۔ قرآن تب بنتا ہے جب میری زبان سے نکلتا ہے۔ نطق رسالت کا نام قرآن ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اسی طرح بیان کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ کوئی ہماری طرف سے انحراف نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، کوئی اپنی خود سری نہ ہو، کوئی اپنے علم پہ ناز نہ ہو۔ سب طالب علم ہیں، دربار رسالت کے بکاری ہیں، سب کچھ انہی سے مانگتے ہیں، انہی سے لینا ہے اور وہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔